بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو، ہماری بات نماز کے حوالے سے چل رہی ہے اور اسی حوالے سے ایک دو حدیثوں کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کروں گا اور اپنی بات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بھائیو، ایک ایک وقت، ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال سے بات واضح کر دوں کہ جس طرح ایک امتحانی ہال میں، ایک ایگزامینیشن ہال میں اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوتے ہیں، طالب علم بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنا پرچہ دے رہے ہوتے ہیں، اپنا پیپر دے رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ایک ایک وقت، ایک 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 منٹ کتنا ضروری ہوتا ہے، یہ اس امتحان دینے والے کو پتہ ہے کہ وہ ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں کرتا، تمام اس کے فون بند، ساری ایکٹیویٹیز بند، حتیٰ کہ اس ٹائم اگر اس کو بھوک بھی لگ رہی ہے تو وہ کھانا نہیں کھا رہا، اس کو پتہ ہے بھائی 2 گھنٹے 3 گھنٹے یا 2.5 گھنٹے اس کے پیپر کا ٹائم ہے، تو اس نے اس وقت صرف اس پیپر کے بارے میں سوچنا ہے اور اس امتحان کو پاس کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو کتنے ہی ہم جو ہے کم ظرف ہوں گے کہ اگر ہم اس پیپر کی تیاری نہ کریں جس کا طریقہ کار، جس کو پاس کرنے کا طریقہ کار، جس کے سارے سوالات پہلے ہی آؤٹ ہو گئے ہیں، بتا دیے کہ بھائی یہ سوال آپ نے یاد کرنے ہیں، یہ کام آپ نے کرنے تو آپ کامیاب ہو جائیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے وقت کی قدر کریں۔ یہ اس دنیا میں ہمیں اللہ پاک نے ایک امتحان کی تیاری کے لیے بھیجا ہے، ایک پیپر کو مکمل کرنے کے لیے، ایک پرچے کو حل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ تو اس کے لیے ہم جو یہاں پہ کام کریں، ہم اعمال کریں اور جنت میں جانے والے بنیں۔ ہمارا ٹھکانہ یہ دنیا نہیں ہے بھائیو دوستو، یہ ہمارا وہم ہے، یہ ہمارا دھوکہ ہے۔ یہ ہمیں جو نظر آ رہا ہے دنیا یہ نہیں ہے۔ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، یہاں پہ دل نہ لگاؤ۔ اس دنیا کی خاطر اللہ سے بے وفائی مت کرو، اس اللہ سے بے وفائی مت کرو جس نے تمہیں ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں پیدا فرمایا اور تمہاری ہر جگہ کو صحیح ٹھکانے پہ لگایا، تمہارے کان صحیح جگہ پہ لگائے، تمہاری ناک صحیح جگہ پہ لگائی، تمہارے دانت، منہ، ہونٹ، بویں اور اس کے بعد ہاتھ، پاؤں، انگلیاں، ناخن ایک مخصوص جگہ جو اللہ پاک نے متعین کیا وہاں ہی لگائے۔ اللہ پاک نے ستاروں کے نظام کو بنایا اور ستاروں کے درمیان کہتے ہیں کہ ایک الیکٹرو میگنیٹک فورس ہوتی ہے جو ان کو آپس میں جو ہے نہیں آنے دیتی، آپس میں ٹکراتی نہیں ہے، وہ دور دور رہتے ہیں۔ تو وہ جو الیکٹرو میگنیٹک فورس ہے وہ کس نے پیدا کی؟ وہ اللہ نے پیدا کی، اور پھر تاروں، ستاروں کو، چاند سورج کو اپنے اپنے مدار میں ہی گھما رہا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ اتنے ستارے، اتنے سیارے، چاند، سورج، ستارے، یہ آپس میں کبھی ٹکراتے نہیں ہیں۔ تو اللہ پاک نے ان کا راستہ متعین کیا۔ اس اللہ سے بے وفائی اس دنیا کی خاطر مت کیجیے، اس اللہ کی خاطر جس نے ہمارے لیے ہوا، پانی اور سمندر میں، دریاؤں میں ہمارے لیے مچھلیاں، ٹھیک ہے جی، اور خشکیوں میں ہمارے لیے میوے پیدا کیے۔ اس اللہ سے بے وفائی مت کریں۔ جس اللہ نے رہنے کے لیے ہمیں گھر دیا، اس دنیا میں دیکھنے کے لیے طرح طرح کے نظارے دیے، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ہمارے لیے جنت کا اہتمام کیا، اور وہاں پہ اللہ پاک نے ہماری ایسی مہمان نوازی کرنی ہے کہ جو ہماری سوچ سمجھ میں بھی نہیں آ سکتی۔ اللہ پاک نے ایک شخص کے لیے جو سب سے آخری جنتی ہوگا، اس کے لیے اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت بنائی ہے۔ اللہ پاک کتنا بڑا ہمارے جو ہے وہ اعمال کا صلہ بڑا چڑھا کے دے رہا ہے۔ تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے۔ یہ وقت بہت ضروری ہے کہ اس کو سمجھا جائے، یہ وقت بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہمیت کا عمل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک قبیلے کے 2 شخص اکٹھے مسلمان ہوئے، ایک جہاد میں شامل ہو گیا اور دوسرا دعوت کے کام میں لگ گیا۔ جو جہاد میں شخص شامل ہوا وہ
شہید ہو گیا، اور 1 سال بعد جو دعوت کا کام کر رہا تھا وہ بھی انتقال کر گیا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جو بعد میں شخص 1 سال بعد اس دنیا سے رخصت ہوا تو وہ پہلے جنت میں گیا۔ تو میں نے یہ خواب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تعبیر پوچھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تم یہ نہیں دیکھتے کہ 1 سال کے روزے اس کے زیادہ ہو گئے، 1 سال کی نمازیں اس کی زیادہ ہوگی، تو وہ کیوں نہ پہلے جنت میں جاتا؟ تو اس وقت کو سمجھے، انہوں نے اپنا 1 سال ضائع نہیں تھے کیا تو شہید سے پہلے جنت میں داخل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، جو شخص زور کی نماز کی تیاری کرتا ہے، نماز کو قائم کرتا ہے وقت پہ، تو فجر سے لے کے زور تک جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں۔ عصر کی تیاری کرتا ہے تو عصر تک جتنے گناہ ہوتے ہیں ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس طرح عشاء تک، مغرب تک جو بھی ہوتے ہیں یہ گناہ درمیان میں، نمازوں کے درمیانی اس فاصلے میں، درمیانی وقت میں اللہ پاک اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر جو صبح کی نماز پڑھتا ہے تو رات کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز کو باقاعدگی سے ادا کرتا ہے تو قیامت والے دن یہ نماز اس کے لیے حجت بنے گی، اس کے چہرے کا نور بنے گی، اس کے لیے یہ مغفرت کا ذریعہ بنے گی۔ اور جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے کوئی آخرت کے دن ہیل حجت کرنے والا نہیں، اس کے لیے کوئی نور نہیں، اس کے لیے کوئی مغفرت نہیں۔ تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہم اپنا وقت ضائع نہ کریں، ہم اپنے وقت کی قدر کریں۔ ایک ایک لمحہ ہمارے لیے قیمتی ہے۔ جب یہ سانس چل رہا ہے تو اس کی قدر کریں، اور جب یہ روح جسم سے نکل جائے گی پھر ہم تمنا کریں گے کہ یا اللہ ہمیں ایک بار دوبارہ دنیا میں بھیج دے، ہم تیری عبادت کریں گے، ہم ایک ایک لمحہ تیری عبادت کے بغیر نہیں گزاریں گے، ایک ایک سانس تیری عبادت کے بغیر نہیں گزاریں گے۔ تو ابھی قدر کریں، ابھی قدر کریں، سمجھیں۔ ہم ساری رات نیٹ پہ گزار دیتے ہیں، ہم ساری رات فیس بک پہ کمنٹس پڑھتے رہتے ہیں، ہم ساری رات جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ فون پہ گپیں لگاتے ہیں، دوسروں کی غیبت کرتے ہیں۔ بھائیو، چھوڑ دو یہ سارے کام، اللہ کی عبادت کر لو، اللہ کی عبادت کر لو، اللہ کی عبادت کر لو، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کے تم ہو جاؤ، اللہ تمہارا ہو جائے گا۔ اللہ کے لیے اپنے وقت کو ضائع مت کرو، اللہ کے لیے اپنے وقت کو ضائع مت کرو، اپنے وقت کی قدر کرو، اللہ کے ہو جاؤ۔ اللہ نے جو احکامات بتائے ہیں ان پہ پوری طرح عمل کرو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ بے نمازی جو ہے وہ ایسے ہے کہ وہ جہنم کے ایک دروازے کے پاس پہنچ چکا ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ جو شخص 2 نمازوں کو اکٹھا پڑھتا ہے بغیر کسی عذر کے، یعنی اگر اس نے ایک نماز کو قضا کر دیا اور دوسری نماز کے ساتھ پڑھ رہا ہے، وہ بھی جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر پہنچ چکا ہے۔ تو ہمیں اس کی جو ہے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، وقت کے ساتھ ہمیں نماز ادا کرنی چاہیے۔ سارے دوست جو ہیں کام کر رہے ہیں، کوئی ملازمت کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، تو جب جہاں وقت ملتا ہے اپنی نماز کو ٹائم پہ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ فرمایا کہ جو شخص ایک نماز پڑھتا ہے، ایک چھوڑ دیتا ہے، کبھی پڑھتا ہے، کبھی دل آتا ہے نہیں پڑھتا، کبھی دل کرتا ہے تو پڑھ لیتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے اللہ پاک نے ایک وادی بنائی ہے جہنم میں جس کا نام حاویہ ہے۔ حاویہ کیا ہے؟ حاویہ وہ وادی ہے جہاں پہ ایک بچھو ایک خچر کے برابر ہے، ایک بچھو ایک خچر کے برابر ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی نمازوں کو صحیح وقت پہ صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔